अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत के इस आलमी ख़बरनामे में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है दुनिया भर से आज के अहम खबरें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो तौक़े करते हैं कि एक अमेरिकी ताउन से तश्कील दी गई बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी फ़ोर्स जल्द ही गाज़ा में तैनात कर दी जाएगी, जो इसराइल की 2 साला जंग के बाद वहाँ अमन कायम करेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कसरील-क़ौमी फ़ोर्स जो कि गाज़ा में तैनात होगी इसका हवाला देते हुए शाम में वाइट हाउस में वसती एशियाई रहनुमाओं के साथ एक तकरीब में कहा कि बहुत जल्द होगा और गाज़ा के हालात बहुत अच्छे हो रहे हैं। अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के रुकन ममालिक को एक मसूदा पेश किया है जिसका मकसद डोनाल्ड ट्रंप के 20 निकाती गाज़ा अमन मंसूबे को मजबूत बनाना है, जिसमें ISF की मंजूरी भी शामिल है। अमेरिकी मिशन के तर्जुमान ने अपने एक बयान में कहा है कि अमेरिकी सफ़ीर माइक वॉल्टर्स ने सलामती कौंसिल के 10 मुंतखब अरकान और कई इलाकाई शराकतदारों तुर्किया, मिस्र, कतर, मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब को इस बिल से आगाही कराई है। इस बिल पर रायदही के लिए ताहाल कोई तारीख मुकर्रर नहीं की गई। आज के इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। At MS Degree College, we empower confident, successful women through value-added courses. Explore henna and fashion designing to master creative skills and entrepreneurship. Join us to build a thriving career and a happy home. MS Degree College, your future begins here. Please click the link given in description for more details. गैर कानूनी मुसल्लह इजरायली आबादकारों ने मकबूजा मगरबी किनारे के जुनूबी शहर अल खलील में फ़लस्तीनी ज़रई ज़मीनों पर हमला कर दिया, जैतून की फसलें चुरा ली और फलदार दरख्तों को नुकसान पहुंचाया। फ़लस्तीनी खबरसां NC वाफा ने आईनी शाहिदों के फराहम करदा मालूमात के हवाले से शाये करदा खबर में कहा है कि आज गैर कानूनी इजरायली आबादकारों के गिरोह ने, जिसमें कुछ मुसल्लह अफराद भी मौजूद थे, मुसाफिर यतम में फ़लस्तीनी ख़ानदानों के जैतून के बागात पर धावा बोल दिया, जैतून की फसल चुरा ली और इसे गाड़ियों में भर के रवाना हो गए। करीबी गांव सोसिया में भी गैर कानूनी आबादकारों ने पहले फ़लस्तीनी रिहायशियों के कई जैतून के दरख्तों को नुकसान पहुंचाया, बाद में घरों के करीब इश्तियाल अंगेज़ मार्च किया और घरों के करीब जाने की कोशिश की। मुकामी लोगों ने इनका सामना किया और इन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जैतून की फसल फ़लस्तीनियों का बुनियादी ज़राए रोज़गार है और फसल की चुनाई का मौसम फ़लस्तीनी सकाफती विरसे का एक अहम हिस्सा है। इस मौसम में गैर कानूनी यहूदी आबादकारों के हमलों में हमेशा इजाफा हो रहा है। हुकूक़ इंसानी तंजीमों ने फ़लस्तीनियों को अपनी ज़मीनें छोड़ने पर मजबूर करने के ज़ेर मकसद किए जाने वाले फसल चोरी, दरख्तों की तबाही और मुतवातिर हमलों के इन वाक़यात को दस्तावेजी शक्ल दी है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशिकियान ने खबरदार किया है कि दारुल-हुकूमत तेहरान को शदीद पानी की किल्लत का सामना है और अगर जल्द बारिश ना हुई तो शहर को खाली करना पड़ सकता है। आज मगरबी ईरान के शहर सनंदज के दौरे के दौरान गुफ्तगू करते हुए पेज़ेशिकियान ने कहा कि हुकूमत इक़्तिसादी, माहौलियाती और समाजी बहरानों के मजमूए का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि महंगाई और बुलंद कीमतें दाखिली पॉलिसियों की नाकामी और बैनुल-अक़वामी पाबंदियों दोनों का नतीजा है। उन्होंने कहा, महंगाई और बुलंद कीमतों की जिम्मेदारी पार्लियामेंट और हुकूमत दोनों पर आयद होती है। हमारी कोशिशें जारी है, लेकिन महदूद माली वसाइल की वजह से मंसूबे मुकम्मल नहीं हो पा रहे हैं। खुश्क साली से पैदा हो रहे पानी के बहरान पर बात करते हुए पेज़ेशिकियान ने खबरदार किया है कि ईरान को कुदरती चैलेंजेस का सामना है, जिनमें बारिशों और आबी वसाइल की कमी शामिल है। उन्होंने कहा, अगर बारिश ना हुई तो हमें अगले महीने तेहरान में पानी की फराहमी महदूद करनी पड़ेगी। अगर खुश्क साली जारी रही तो पानी खत्म हो जाएगा और हमें शहर खाली करना पड़ेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने शाम के सदर अहमद शरा और वज़ीर दाखिला अनीस ख़िताब को दाइश और अलकायदा पाबंदी फहरिस्त से निकाल दिया है। सलामती कौंसिल ने अमेरिका की तैयार करदा एक मसूदा करारदाद मंजूर कर ली। रायशुमारी में करारदाद को 14 वोट मिले, जबकि चीन ने रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया। अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिकी मंदूब माइक वॉल्स ने करारदाद की मंजूरी का खैर मुक़द्दम किया और कहा है कि इस मंजूरी के साथ कौंसिल ने शाम के एक नए दौर में दाखिले से मुतालिक एक मजबूत सियासी पैगाम दिया है। वॉल्स ने कहा, यह फैसला शामी अवाम को बेहतर मौके फराहम करने में सदर अहमद शरा और वज़ीर दाखिला ख़िताब की मदद करेगा। ताहम चीन के मंदूब फोकांग ने कहा है कि करारदाद तमाम फरीकीन के जायज़ ख़दशात को हल करने में नाकाम रही है। तुर्किया के शहर इनखना में बरतानिया की सफ़ीर जेल मोरिस ने कहा है कि शाम की पेशरफ्तों में तुर्किया का किरदार इंतहाई अहम रहा है। बरतानिया इस कायदाना किरदार पर तुर्किया को खिराज तहसीन पेश करता है। आज बरोज़ जुमा इस्तांबुल में मुनक़िदा बॉसफोर्स सरबराह इजलास से खिताब में मोरिस ने कहा है कि शाम में झड़पों के खात्मे से मुताल्लिक़ा तब्दीली की रफ्तार बहुत हौसला अफजा है।
انہوں نے کہا کہ ہم شامی حکومت کی طرف سے بالواسطہ انتخابات کے انعقاد سمیت سیاسی منتقلی کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ شامی عوام کا اعتماد جیتنے کے لیے انتخابی عمل کی شفافیت اور جامع شمولیت کلیدی اہمیت رکھتی ہے۔ مورس نے مزید کہا کہ بڑھتے ہوئے عالمی تنازعات اور گروپ بندیوں کے ماحول میں براعظم یورپ کے دونوں سروں پر واقع مضبوط نیٹو اتحادی ملک برطانیہ اور ترکیہ ان مشترکہ چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے باہمی تعاون کو مزید گہرا کر رہے ہیں۔ ٹیسلا کے شیئر ہولڈرز نے سی ای او ایلن مسک کے لیے ایک بہت بڑے تنخواہ پیکج کی بھرپور حمایت کی ہے جو $1 کھرب تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ تنخواہ پیکج اس مقصد کے تحت تیار کیا گیا ہے کہ مسک ٹیسلا کے ساتھ اپنی خدمات جاری رکھیں، کیونکہ کمپنی مصنوعی ذہانت اور روبوٹکس میں نئی ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے کوشاں ہے۔ کمپنی کی سالانہ میٹنگ میں آج ایک ٹیسلا عہدیدار نے بتایا کہ اس پیکج کو 75% سے زیادہ شیئر ہولڈرز کی حمایت حاصل ہوئی۔ 2018 میں ٹیسلا شیئر ہولڈرز کی جانب سے منظور کیے گئے معاوضہ منصوبے کی طرح نئے 12 درجہ پیکج بھی مسک کی ادائیگی کو ایک غیر معمولی ہدف سے جوڑتا ہے۔ ٹیسلا کی مارکیٹ ویلیو کو $1.5 کھرب سے بڑھا کر $8.5 کھرب تک لے جانا اور کئی اہداف کو پورا کرنا ہے۔ ان اہداف میں 1 ملین ہیومنائڈ روبوٹ فروخت کرنا اور خود کار ڈرائیونگ سافٹ ویئر کے لیے 10 ملین ادائیگی شدہ سبسکرپشنز حاصل کرنا شامل ہیں۔ جنوبی کوریا مسلح افواج نے کہا ہے کہ شمالی کوریا نے آج جمعے کے روز ایک بیلسٹک میزائل فائر کیا۔ یہ فائر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جنوبی کوریا کے جوہری آبدوز منصوبے کی منظوری دینے کے بعد کیا گیا۔ تجزیہ نگاروں نے جنوبی کوریا کے جوہری آبدوز منصوبے پر پینگ یانگ کی جانب سے جارحانہ رد عمل کے امکان کا اظہار کیا ہے۔ یونیہیپ خبر رساں ایجنسی کے مطابق جنوبی کوریا افواج کے ہیڈ کوارٹر نے آج بروز جمعہ جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ شمالی کوریا نے مشرقی بحیرہ جاپان کی طرف ایک بیلسٹک میزائل فائر کیا۔ بیان میں میزائل کی قسم یا مار کی صلاحیت کے بارے میں تفصیلات فراہم نہیں کی گئی۔ جاپان کے وزیر اعظم سانائے تاکیچی نے کہا ہے کہ میزائل جاپان کے اقتصادی زون سے باہر کھلے سمندر میں گرا ہے اور کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ یونیہیپ نیوز ایجنسی کے مطابق یہ تازہ کشیدگی ایک ایسے وقت پر سامنے آئی ہے کہ جب جنوبی کوریا خفیہ ایجنسی نے گزشتہ روز دعویٰ کیا تھا کہ شمالی کوریا 7ویں جوہری تجربے کے لیے تیار ہے اور کیم جونگ ان فیصلہ کریں تو اسے فوری طور پر انجام دے سکتا ہے۔ انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتہ میں ایک اسکول کمپلیکس کی مسجد میں دھماکے سے کم از کم 54 افراد زخمی ہو گئے، تاہم دھماکے کی وجہ کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں دی گئی۔ ایک پولیس افسر نے صحافیوں کو بتایا کہ ابتدائی معلومات کے مطابق تقریباً 54 افراد متاثر ہوئے، کچھ کو معمولی چوٹیں آئی ہیں اور کچھ کو درمیانی نوعیت کی۔ پولیس افسر نے ایک ٹیلی ویژن پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ دھماکے کی وجہ کی تحقیقات کی جا رہی ہے، تاہم ابتدائی جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ تفتیش کار کئی امکانات پر غور کر رہے ہیں، جن میں بجلی کا شارٹ سرکٹ، کسی الیکٹرانک ڈیوائس کی خرابی یا دیسی ساختہ دھماکہ خیز مواد شامل ہیں۔ مقامی میڈیا نے اسکول میں خصوصی پولیس یونٹ کی موجودگی کی فوٹیج دکھائی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کئی افراد زخمی ہوئے جن کی تعداد مختلف بتائی گئی اور کچھ کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ واقعے کے بعد بم اسکواڈ نے علاقے کا تفصیلی معائنہ کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے باقاعدگی سے استعمال ہونے والی فوجی ہوائی اڈے پر مشتبہ پیکٹ کھولے جانے کے بعد متعدد افراد بیمار ہو گئے۔ خبر رساں NCFP نے امریکی میڈیا کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ آج واشنگٹن کے قریب ایک فوجی اڈے پر مشتبہ پیکج کھولا گیا، جس کے بعد متعدد افراد بیمار ہو گئے اور اس حوالے سے تحقیقات جاری ہے۔ جوائنٹ بیس اینڈریوز نے ایک بیان میں تصدیق کی کہ میری لینڈ سائٹ کے کچھ حصوں کو مشتبہ پیکج کھولنے کے بعد خالی کر دیا گیا تھا۔ یہ اڈہ صدارتی پروازوں کے لیے باقاعدگی سے استعمال ہوتا ہے۔ نشریاتی ادارے CNN کے مطابق بیان میں کہا گیا ہے کہ احتیاط کے طور پر عمارت اور منسلک عمارتوں کو خالی کرا لیا گیا۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ جوائنٹ بیس اینڈریوز میں معاملے کو دیکھنے کے لیے جائے وقوع پر متعلقہ عملہ روانہ کیا گیا۔ اس بات کا تعین کیا جا رہا ہے کہ فوری طور پر کوئی خطرہ نہیں اور انہوں نے جائے وقوع کو خصوصی تحقیقات کے عملے کے حوالے کر دیا ہے۔ سعودی وزیر حج ڈاکٹر توفیق ربیعہ نے کہا ہے کہ وزارت نے حج و عمرے کے شعبے میں خدمات کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے مصنوعی ذہانت کے استعمال کے دوسرے مرحلے پر کام شروع کر دیا ہے۔ دنیا بھر سے آنے والے زائرین و عازمین کی بہتر خدمات کے لیے نسک پورٹل کی سروسز کو بہتر بنایا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ نسک ایپ سے داخلے کے طریقہ کار کو منظم کرنے سے 3 برسوں کے دوران مسجد نبوی میں ریاض الجنہ کی زیارت کے لیے پرمٹ کی روزانہ تعداد 7,000 سے بڑھ کر 54,000 ہو گئی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وزیر حج ڈاکٹر توفیق نے ریاض میں ڈیجیٹل گورنمنٹ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عالمی سطح پر سرکاری اور نجی شعبے میں ڈیجیٹل خدمات کی فراہمی کے حوالے سے مملکت کا شمار بہترین ممالک میں ہوتا ہے۔ وزارت نے حج و عمرے کے حوالے سے فراہم کی جانے والی خدمات کو بہتر کیا ہے، جس سے زائرین کو سہولت میسر آ رہی ہے۔
وزیر ٹرانسپورٹ و لاجسٹک سروسز صالح جاسر نے کہا ڈیجیٹل تبدیلی ترقی اور ایجاد کے لیے ایک بنیادی ضرورت ہے. وزارت کی جانب سے فراہم کی جانے والی خدمات کو مزید بہتر بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجیز کا بھرپور استعمال کیا جا رہا ہے. سعودی عرب میں تبوک ریجن کی ساحلی کمشنری الوجہ کے شمال میں 40 کلومیٹر دوری پر وادی ام التین واقع ہیں. بحر احمر کے ساحل کے ساتھ پھیلا یہ علاقہ فطری حسن کے شائقین کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں. سعودی خبررساں ادارے SPA کے مطابق وادی کی پر لطف فضائیں اور ماحول فوٹوگرافی کے شائقین اور سکون کے متلاشی افراد کو اپنی جانب متوجہ کرتا ہے. یہ وادی سمٹے ہوئے ساحلوں اور چٹانوں سے کھڑے فیروزی پانیوں کی پرسکون موجوں کے خوبصورت مناظر سے بھری ہے. اس علاقے کی فضائی تصاویر میں سمندر کے رنگوں کی درجہ بندی اور قدرتی مناظر، سنہری ریت اور سیاہ چٹانوں کے خوبصورت مناظر دیکھے جا سکتے ہیں جو برسوں سکون اور فطرت کے پسند کرنے والے افراد کی توجہ کا مرکز ہے. پاکستان نے دنیا کے سامنے اپنی بے بسی بیچ کر کسی نہ کسی طرح ہمدردی حاصل کرنا شروع کر دی تھی، لیکن اب طالبان نے وہ کام کر دیا ہے جس سے پاکستان کی اصلیت بے نقاب ہو گئی ہے. پاکستان اور افغانستان کے درمیان طویل عرصے سے تنازع چلا آ رہا ہے اور امن مذاکرات بار بار ناکام ہو چکے ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم شہباز کا ملک ہر بات کا الزام طالبان پر لگاتا تھا، لیکن حال ہی میں پاکستان نے افغانستان پر حملہ کر کے اپنے پاؤں پر گولی مار لی. مزے کی بات یہ ہے کہ ایسے وقت میں طالبان رحم دل بنا کر ابھرا ہے. در حقیقت دونوں ممالک کے درمیان امن مذاکرات 6 نومبر کو ہونی تھی، لیکن اسی دن پاکستان نے افغانستان میں بمباری کر کے جنگ بندی کی خلاف ورزی کر دی. شہباز کے ملک کی طرف سے یہ حرکت اس وقت ہوئی جب ترکی کے شہر استنبول میں مختلف ممالک کے وفود کی ملاقات ہونے ہی والی تھی. اپنا مکرو چہرہ دکھاتے ہوئے پاکستان نے افغانستان کے ان علاقوں کو نشانہ بنایا جہاں فوجی نہیں بلکہ عام شہری موجود تھے. پاکستان کے پاس اپنے اقدامات سے انکار کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا، کیونکہ افغانستان نے اس شہر کی ایک ویڈیو شیئر کی جہاں شہباز کی فوج نے حملہ کیا. ویڈیو میں اسپین بالڈک پر حملہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے. حملے سے خوفزدہ غیر مسلح لوگ چیخ رہے ہیں. لوگ سڑکوں پر بھاگتے ہوئے اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہے تھے. بتایا جا رہا ہے کہ یہ حملہ پاکستان نے مورٹار بموں سے کیا.